کچھ لوگوں کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے یا پیسہ آ جاتا ہے یا علم آ جاتا ہے تو وہ اپنے اس عہدے کے اندر اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں اور اتنے بے ادب بن جاتے ہیں، نہ تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے والدین ہیں، نہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سے بڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو با ادب ثابت کرتے ہیں، ہوتے در حقیقت بے ادب ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ہمیں دیا ہے اس معاشرے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے نمونہ بنیں ہم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے کھانے کا۔ امی عائشہ صدیقہ اپنی ملازمہ کو فرماتے ہیں اس کو ایک روٹی دے دو، اور وہ روٹی لے کر چلتی کرتا ہے۔ ایک دوسرا سائل آ کر وہ بھی کھانے کا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مجاہد ہوں، بھوک نے ستایا ہوا ہے، گھر کے اندر کوئی چیز ہے تو مجھے کھانے کے لیے دے دی جائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ملازمہ سے فرماتی ہیں کہ اس کے لیے چارپائی بچھاؤ، اس کے ہاتھ دھلواؤ، دسترخوان لگاؤ اور اس کو عمدہ طریقے سے کھانا پیش کرو۔ بعد میں ملازمہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تعجب میں یہ پوچھتی ہے امی دونوں کا ایک ہی قسم کا سوال تھا، لیکن آپ نے ایک کو پروٹوکول دیا اور دوسرے کو پروٹوکول نہیں دیا، آخر یہ فرق کیوں ہے ان دونوں میں جبکہ سوال دونوں کا ایک ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیونکہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہوا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے عہدے کے مطابق پروٹوکول دو۔ تو پہلا جو سائل تھا اس کی خوشی اسی میں تھی کہ اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا جائے اور وہ لے کر چلا جائے، اور وہ خوش ہو گیا ہے اس بات پر کہ اس کو روٹی مل گئی ہے۔ اور دوسرا جو سائل ہے اس نے ہمارے گھر آ کر سوال اسی لیے کیا ہے کہ کہیں اس کی عزت نفس خراب نہ ہو جائے، یہ مجاہد آدمی تھا، سفید پوش تھا، تو ہم نے اس کی عزت نفس کا خیال کیا، اس کی عزت نفس مجروح نہیں کی، اس کو بٹھا کر با ادب طریقے سے اس کو کیا کیا کھانا پیش کیا ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ امام صاحب تو بن گئے ہیں لیکن سفید ریش ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب آگے چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حضور کا فرمان یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر کیا کرو شفقت کرو۔ اور کچھ بچوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں یا علم آ جاتا ہے یا تھوڑا کوئی پروٹوکول ان کے پاس آ جاتا ہے یا دنیا کے اندر چلنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو پروفیسر اور چودھری بناتے ہیں، جس طرح ان سے بڑا کوئی، جس طرح یہ ڈاکٹر ہوں یا جس طرح یہ افیسر ہوں، اور ماں باپ کے سامنے ایسے بیٹھتے ہوں جس طرح یہ ماں باپ ان کے بہن اور بھائی ہوں۔ تو اسی لیے اسلامی تعلیمات کو ترویج دینا چاہیے، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے، اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اسلام کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اسلام کے اوپر ہم اس طرح عمل کریں کہ لوگ دیکھ کر اسلام کو سمجھ جائیں، اس طرح اپنے آپ کو اسلامی تصویر بنانا چاہیے۔